یہ پچھلے دوست جو کھڑے ہیں بٹھائیں ان کو جلدی جلدی. آپ دوست احباب جو ہیں بڑے ادب اور احترام سے بیٹھیں گے. بیان مخدوم زادہ صاحب فرمائیں گے، اور چونکہ آپ اس چیز کو پسند تو نہیں فرماتے لیکن ہمارا دل کرتا ہے تھوڑا بہت تعارف کے تو محتاج نہیں، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے، مہربانی ہے کہ یہ استانہ تو انہی کا ہی ہے. آپ اتنی محبت اور شفقت فرماتے رہتے ہیں. دوست احباب بڑے ذوق شوق سے بیان کو سماعت فرمائیں گے، اور بعد میں خود ہی آپ محسوس کریں گے، آپ کے خود ہی کمنٹس ہوں گے کہ کیسا بیان تھا. ذوق شوق سے آپ سماعت فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے، خالق کائنات نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس گئے گزرے بے حیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا اور نہ ہی جھڑکنا، ان سے تعظیم کی بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی سے بات کرنا اور عاجزی کا بازو پھیلا دینا، اور عرض کرنا کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا. گویا ان دونوں احکام کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے. مطلب جس کے والدین راضی ہیں اس کا رب بھی راضی ہے، جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. اور صرف یہی مقام نہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کے حضور اپنا سر جھکائے اور ساتھ اپنے والدین کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئے. مشکوٰۃ شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک حدیث مبارکہ موجود ہے مشکوٰۃ شریف میں، حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, कि हुस्न सलूक के एतबार से ज़्यादा हकदार कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। फिर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न सलूक के एतबार से ज़्यादा हकदार कौन है। दूसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। तीसरी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लम, हुस्न सलूक के एतबार से ज़्यादा हकदार कौन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा भी यही फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। चौथी मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लम, हुस्न सलूक के एतबार से ज़्यादा हकदार कौन है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू का, तेरा वालिद। इसका मतलब है कि वालिदा का औलाद पर वालिद से ज़्यादा हक है। इसलिए हकायत में है कि एक शख्स ने अपनी बूढ़ी माँ को 7 मरतबा कंधों पर उठा के हज करवाया, और तवाफ से जब फारिग हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 7 मरतबा अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पे उठा के हज करवाया है, क्या मैं उसका क्या अपनी वालदा का मैंने हक अदा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने एक रात का भी हक अदा नहीं किया। तो शायर कहता है जन्नत मिलदी मां दे कदमा अंदर सीस झुकाई, जन्नत मिलदी मां दे कदमा अंदर सीस झुकाई, मां दा हक अदा नहीं हुंदा लख भी हज कराई। आज के दौर में हजरत सुल्तान आरिफ हजरत बाजी बुस्तामी अक्सर फरमाया करते थे कि मुझे जितने मकाम और मरातिब हासिल हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये मकाम इसी वजह से हासिल हुआ है कि मैं अपने वालिदैन की इताअत करता था, फरमाबरदारी करता था, हुस्न सलूक से पेश आता था, और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ पेश आने की वजह से ये मुझे मकाम और मरातिब हासिल हुए हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया को देखा जाए, अजीब फ़ज़ा है और दुख होता है देखकर। एक बंदा बात कर रहा था कि शिप जो है, बहरी जहाज, उसका इंजीनियर था, उसका एक ही बेटा इकलौता, और उस इंजीनियर की 10 लाख तनख्वाह थी। इस्लामाबाद में E11 में और F10 में उसके 6 बंगले थे, और 10 के 15 उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। और एक बेटा था, जब वो थोड़ा कमजोर हुआ ना, उसने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी। तो बेटे ने सबसे पहला काम क्या किया, अपने वालिद को लावारिस तौर पर ओल्ड हाउस में जमा करा दिया। और वो बंदा तकरीबन 1.5 साल ओल्ड हाउस में रहा, उसका वालिद। शुरू में उसका बेटा जुमे को जाता, 15 दिन के बाद जाता, महीने के बाद जाता, और आहिस्ता आहिस्ता उसने वहाँ पे जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उस आदमी की तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने चेक करके कह दिया कि इस बंदे का एंड है और इसका बचना मुश्किल है। तो ओल्ड हाउस के एडमन ने उस लड़के को कॉल की कि आपके बाबा की तबीयत ख़राब है, आप इनसे मिल लें। तो वो जब अपने बाप से मिलने आया तो बाप ने कहा, बेटा मेरी यहाँ तबीयत ख़राब है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, बल्कि मुझे अपने पास लेके जाओ घर में। तो बेटे ने कहा, बाबा मैं घर में अकेला होता हूँ, आपका कैसे ख्याल रखूँगा, आप यहीं रहें, आपका अच्छी तरह ख्याल हो रहा है। तीसरे दिन उसके बाबा जो हैं वो फौत हो गए। एडमन ने फिर कॉल करके उसको कि आपके बाबा फौत हो गए हैं, आप उसकी डेड बॉडी को ले जाएं। तो बेटे ने कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आप इन्हें दफना दें, मुझे कब्र नंबर भी बता दें, प्लाट नंबर भी बता दें, मैं कब्र को पक्की करवा दूंगा 2-3 दिन तक। तो वो साहिब बता रहे थे एडमन के 2-3 दिन के बाद उसने आके कब्र को पक्का करवाना था। 9 साल गुजर गए हैं, बेटा अभी तक बाप की कब्र पे भी नहीं आया।
حضرت سلیمان علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے تھے، تو ایک دن آپ گہرے سمندر کے اوپر سے جب گزرے تو ہوا کے سبب پانی میں ہولناک موجیں دیکھیں، تو آپ نے ان موجوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو وہ جو موجیں تھیں پانی کے اوپر وہ رک گئیں۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ غوطہ لگائیں اور پانی کے نیچے جائیں اور نیچے کی صورتحال بتائیں مجھے۔ تو جنوں نے جب غوطہ لگایا تو دریا میں چمکدار موتی کا ایک کبہ دیکھا۔ اس کبے میں دروازہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ وہاں پہ ایک چمکدار موتیوں کا ایک کبہ ہے، اس کا دروازہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو لے آؤ۔ تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو جب حکم دیا تو وہ لے کے آئے۔ تو آپ نے دعا کی کیونکہ اس کا دروازہ نہیں تھا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ کبہ جو ہے وہ کھل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے کبے کے اندر ایک نوجوان سجدے کی حالت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم جن ہو یا فرشتے؟ اس نے کہا نہ میں جن ہوں نہ میں فرشتہ، میں تو انسان ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ مقام کیسے حاصل کیا ہے؟ تو نوجوان نے کیا کہا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے کی وجہ سے مجھے یہ رتبہ عنایت ہوا، کیونکہ میری ماں بوڑھی تھی اور میں نے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کے رکھتا تھا، یعنی کہ میری ماں نے مجھے دعا دی، کیا لفظ تھے؟ اللہم ارزقہ سعادتاً وجعل مکانہ بعد وفاتی لا فی الارض ولا فی السماء۔ یہ میری ماں نے مجھے دعا دی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو سعادت عطا فرما اور میرے مرنے کے بعد اس کو ایسے مقام پر جگہ عطا فرما کہ نہ وہ زمین میں ہو نہ آسمان میں۔ اب جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں دریا کے کنارے گھوم رہا تھا تو میں نے سفید موتی کا چمکدار جو کبہ دیکھا تو میں اس کے قریب ہوا، تو جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ کبہ پھٹ گیا اور میں اندر چلا گیا اور قدرت خداوندی کے سبب کبہ کا جو ہے وہ مجھ پر بند ہو گیا، یعنی کہ وہ اندر قید ہو گیا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں زمین میں ہوں یا آسمان میں، اللہ مجھے اس میں رزق بھی دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس رزق کیسے آتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں نا تو درخت سے پھل نکلتا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد جو میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پس میں پھل کھاتا ہوں، شہد پیتا ہوں، جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پھل میرے پاس ایسے آتا ہے درخت، اس کی یہ اس نے حالت بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس میں دن اور رات کو کیسے پہچانتے ہو اس کبے کو؟ اس شخص نے جواب دیا جب دن ہوتا ہے تو یہ کبہ سفید ہو جاتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو اس میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ کبہ دریا کے اندر لوٹ گیا۔ والدین کی دعا ایسے رنگ لاتی ہے، کتنے ہی اولیاء کرام ہیں جن کو والدین کی سبب اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہوئے ہیں۔ حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں یا حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، لیکن ان کے حالات آپ کو تو پتہ ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بات، جو میرے والد محترم سرکار میاں صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد کی دعا کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں بڑا کمزور تھا، مجھ سے کام وغیرہ اتنے شروعات میں نہیں ہوتے تھے معاملات میں، تو ذمہ داری کا وہ وقت تھا گھاس وغیرہ کاٹنے والا، تو ذمہ داروں کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ بڑا مشقت والا کام ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب نے جب مجھے دیکھا نا یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ کے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ میرے پتر نے سوکھی سوکھی روزی دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہ دعا دی اور یہ دعا دی کہ یا اللہ میرا پتر پھولوں کی طرح مسکراتا رہے۔ تو آپ دیکھیں آج بھی سرکار مبارک فرماتے ہیں کہ جو مجھے مسکراہٹ اور میرے اوپر جو اتنا بوجھ ہونے کے باوجود بھی مجھے اللہ کا اتنا کرم ہے میرے پہ کہ میرے مسکراہٹ اور میں جو فیل نہیں جو چیزیں ہوتی، یہ سارا کچھ میرے والد صاحب کی دعا کے صدقے ہے۔ آج ہم نے والدین کو حقارت کی، میں نے
ایک چھوٹا سا اخبار کا پیج دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بیٹے نے ماں کے گردن یعنی کہ دھڑ کو علیحدہ کر دیا اور کھوپڑی کو علیحدہ کر دیا کلہاڑی کے ساتھ. پھر میں نے وہ نیکسٹ پیج کو دیکھا تو اس پہ اس کی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی. تو اس میں ایک دھڑ دیکھا میں نے, اس کے بال جو دیکھے تو سرخ بال تھے, جس طرح عورتیں یہ بناتی ہیں بال, تو سرخ بال تھے سارے, یعنی کہ بوڑھی مائی تھی. کہنے کا مطلب ہے کہ بوڑھی مائی سفید بالوں والی, تو اس کا دھڑ علیحدہ پڑا ہوا ہے, کھوپڑی علیحدہ پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے مصیبت کا باعث بنے. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کی حالات زندگی سنیں تو رونا آ جاتا ہے. میں جمعے میں بیان کر رہا تھا تو ایک بندہ پلر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بابا جی آپ کے کپڑے اس قابل نہیں ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھیں, کپڑے آپ کے صاف نہیں ہیں, آپ ہمیں بتا دیتے, ہم آپ کو کپڑے اچھے دے دیتے. مسجد میں بیٹھنا تھا, جمعے کا ٹائم ہے, آپ نے بڑے گندے کپڑے یعنی کہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس بابے نے یہ بات میری سنی تو مجھے بابا کہہ رہا تھا کہ بیٹا آپ جتنے میرے بیٹے بھی ہیں, لیکن میں ان کا کیا کروں کہ اس عمر میں, اس حالت میں, اس سفید داڑھی کا انہوں کو خیال نہیں آیا اور میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں قبرستان میں زندگی گزار رہا ہوں, قبرستان میں رہ رہا ہوں, وہیں پہ کھاتا پیتا ہوں, تو میرے کپڑے اس لیے صاف نہیں ہیں. تو افسوس کہ اولاد نے اپنے والدین کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا, اولڈ ہاؤس میں ڈالنا شروع کر دیا. اور میں کہتا ہوں لوگوں کو اولڈ ہاؤس کا وزٹ کریں گے, آپ کو بڑے بڑے لینڈ لارڈ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جاگیردار وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن دیکھیں پورے اولڈ ہاؤس میں آپ کو عالم دین ایک بھی نہیں ملے گا. عالم دین وہی ہے جس نے اپنے آگے بچوں کو بھی دین کی تعلیم فارورڈ کی ہے. اور آپ کا بھی یہی آپ کا درد ہے دین کے ساتھ لگاؤ جو آپ کا ہے, کہ اللہ کرے یہ آستانے آباد رہیں. اور آباد کس سے رہیں گے؟ لائٹوں سے آباد رہیں گے کیا؟ جھنڈیوں سے آباد رہیں گے کیا جناب؟ تعلیم اچھے سے ڈلیں. وہاں شخصیات سے مدارس آباد ہوتے ہیں, بلڈنگوں سے مدارس آباد نہیں ہوتے. تو مبارک صاحب علیہ رحمہ ہمارے پیر و مرشد, ہم فخر سے کہتے ہیں لوگوں کو, علماء کو بھی کہتے ہیں, ہر جگہ ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ ہم مبارک صاحب جیسے ہستی کے مرید ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر و مرشد مبارک صاحب علیہ رحمہ آپ نے خلاف شرع ایک عمل بھی کیا ہو. آپ کی مکمل اپنی حالات زندگی آپ دیکھ لیں, ایک عمل بھی آپ کو غیر شرعی نہیں ملے گا. مرشد کامل ایسے ہیں تو مرید بھی کیسے آگے سے ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھتا ہے. تو مبارک صاحب کی نگاہ سے سرکار میاں صاحب کو تراشا ہوا ہیرا آپ نے تیار کیا, اور آپ کی نگاہ سے پھر آگے جڑاں والا کیا, پاکستان میں جس جگہ جائیں گے آپ کو سیفیوں کا جمع غفیر نظر آتا ہے. اور محبت بھی الگ سے ہے, چاہت بھی, شوق بھی الگ سے ہے. تو یہ سب کریڈٹ جو ہے میرے مرشد پاک کو جاتا ہے. پیر و مرشد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا دین کی تعلیم پڑھے اور ادب والا بن جائے. آپ تو لوگوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں, حالانکہ لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا. میرے والد صاحب کے اندر یہ درد ہے کہ لوگوں کے اوپر خرچ کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں آٹے کا تھیلا ضرور پہنچا دوں گا گھر میں, تمہاری تھوڑی پریشانی میں حل کر دیتا ہوں, لیکن میری خواہش بھی پوری کرو کہ تم اپنا ایک بیٹا یا ایک بیٹی دین کے راستے پہ لگاؤ. اور میں حیران ہوتا ہوں جب یہ اعلان آپ فرما کے لوگوں کو, بالخصوص ہمارے جو ریلیٹیو ہیں ان کو جب آپ یہ لفظ فرماتے ہیں, اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی ریلیٹیو میں سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے سرکار کے سامنے بچہ پیش کیا اور کہا کہ سرکار دعا کریں میرا پتر نشئی ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو کوئی دین کی تعلیم اور سمجھ بوجھ والا ہو جائے تب تمہیں سمجھ نہیں آئی, اب جب وہ نشئی ہو گیا تو میرے پاس رہ آئے. تو اسی لیے جو ولی کامل کے منہ سے لفظ نکلے ہوئے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سمجھ سے بھی نہیں بالا تر ہوتی ہیں. میں جڑا والا کی آج اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں لوگوں کو بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں. ہمیں آپ کی جڑا والے میں
قبلہ ظفر صاحب کی محفل میں جو واقعہ جو وہ ڈاکو کے بارے میں کہ ایسے لوگ بھی آئے جو محفل میں آ کے بیٹھ کے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو ظفر صاحب نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، اس نے کہا جی میں ڈکیتی کرتا ہوں. تو ڈکیتی کرنے والا بھی ڈاکو بھی آپ کی نگاہ میں سرکار کی نگاہ میں آتا ہے تو نگاہ میں نگاہ پڑتی ہے، محبت سے چہرہ دیکھا جائے تو بندہ وہ بھی حضور کا غلام بن گیا. ایک سیفی نے ایک بندے کو دعوت دی کہ سرکار میاں صاحب کے پاس چلو. اس نے کہا کہ وہ کون نے؟ کہندے وہ کامل ہستی ہیں، اللہ کا ولی ہے، بڑا لجپال ہے. اس نے سادہ تھا، وہ سیفی تھا، اس کے اندر جو محبت تھی اس نے ساری نکال دی. اس نے کہا جی وہ بڑی کامل ہستی. اب آگے سے اس نے کیا لفظ بولا؟ اس نے کہا کہ میں تیرے مرشد کو جاواں گا لیکن میری ایک شرط وہ بھی میں پوری کرنی. انہوں نے کہا جی وہ کیڑی شرط ہے؟ انہوں نے کہا جی میں شراب پی کے تیرے مرشد کو جاؤں. انہوں نے کہا یار کی گل کر دیتی ہے، وہ مسیطے بیٹھے ہونی یا خانقاہ چے تو شراب پی کے جاویں گا، بدتمیزی ہوئے گی، اس طرح تو بے ادبی ہے. انہوں نے کہا ویکھ لے تینوں قبول ہے مینوں لے کے جانی تے میں شراب پی کے جاواں گا، تو چاہنا تے میں تیرے نال چلا جانا. اس سیفی کے اندر جو جذبہ تھا نا وہ کمزور نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ مضبوط تھا سیفی. جس طرح ماشاءاللہ سندھی سیفی حضرت بڑے مضبوط ہیں نا جی، مرشد کے ساتھ بڑی محبت کرتے، سارے محبت کرتے ہیں. ویسے میرے سامنے حضرت صاحب آگئے ہیں. تو اسی طرح وہ سیفی تھا. اس نے کہا جناب تم آؤ تو صحیح. اس نے کہا میں شراب پی کے آؤں گا. اب دیکھیں کہ وہ شراب پی کے سرکار کے پاس آیا. لوگوں نے کہہ دیا سرکار کا حضور اس نے شراب پی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ نہ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے منہ سے لفظ نکالے تو بے ادبی نہ ہو جائے. تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے بھی شراب پی ہوئی ہے اور ایک ہم نے بھی شراب پی ہوئی ہے. اس نے دنیا کی شراب میں مست ہوا پڑا ہے، ہم حضور کی غلامی میں اور عشق میں مست ہوئے پڑے ہیں. ہم نے بھی شراب پی ہوئی ہے. تھوڑی دیر آپ نے اس کو سامنے بٹھا کے توجہ فرمائی. وہی بندہ تھا جو شرابی تھا، لیکن جیسے ہی جیسے نگاہ میں نگاہ پڑتی گئی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور کا غلام ہو گیا اور ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار کے دنیا سے چلا گیا. تو زندگی یہ ہے کہ اللہ پیر مرشد کو سلامت رکھے اور آپ کے قدموں کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور آپ کا سایہ ہمارے سر و متا دیر کے ہم رکھے. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے بچے بھی دین کی تعلیم پڑھتے ہیں، آپ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، بچے بھی دین پڑھ رہے ہیں، بچیاں بھی دین پڑھ رہی ہیں. گھر میں ذکر کا ایک سماع ہوتا ہے، بچے ذکر کرتے ہیں. ماحول تو بگڑتا کوئی بچہ الحمدللہ اس سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے. ہر بیماری میں مبتلا ہے، ہر نشے میں مبتلا ہے، ہر برائی میں مبتلا ہے. ہمارا سیفیوں کا بچہ سر سے پاؤں تک بھی حضور کا غلام نظر آتا ہے. تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی جب آپ کا بیٹا سامنے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کر کے وہ جب نماز کے لیے جماعت کرائے اور آپ کا پیچھے کھڑے ہوں؟ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جماعت کرا رہا ہے. آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا قرآن سنا رہا ہے. آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حدیث سنا رہا ہے. تو اسی لیے یہ کامل ہستی کی نگاہ کی وجہ سے سلسلہ جاری ہے. اللہ پیر مرشد کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کے اس مشن کو اللہ دعا عطا فرمائے. اور باقی آپ کی خواہش جو ہوتی ہے وہ آپ کو مسئلے کا بتاتے رہتے ہیں ظفر صاحب کہ استبراء کے بارے میں آپ کا اشارہ ہوتا ہے کہ استبراء جو